انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا محتاج نہ کرے، اتنا ضرورت مند نہ کر دے کہ اس کی احتیاج، اس کی ضرورتیں اسے اتنا گرا دیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کے اللہ کے بندوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں وہ واحد ذات ہے جو انسان کو عطا کرتی ہے، تانا نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو کسی طرح کی کوئی بات نہیں سناتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، مسلمان یا انسان جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اتنے ہی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے در کا محتاج اور منگتا بنا کے رکھے۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے در پر جن کو جھکنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں در در کا محتاج کر دیتے ہیں۔ اور جو در در کا محتاج ہو جاتا ہے، اسے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی دعا کی، التجا کی، عبادت کی، وہ نماز کی تمام تر لذتیں چھین لیتے ہیں جو ایک عبادت گزار، نمازی، فرما بردار، اطاعت شعار انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے، اور سردیوں کے دنوں میں عام روٹین میں سب کو پتہ ہے کہ مساجد میں یہ کوشش کی جاتی ہے، جو جن کے احاطے کھلے ہیں، صحن بڑے ہیں، دھوپ میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روٹین یہ ہے کہ ہم بھی دھوپ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے، ویسے ویسے صحن میں دھوپ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور عصر کے وقت ہماری صفیں جو ہیں گیٹ کے قریب ہی، تقریباً مسجد کا جو مین دروازہ ہے اس کے قریب ہم بچھاتے ہیں۔ اس روز بھی صفیں بچھائی گئی تھی، نماز کی تیاری تھی، نمازی وضو کر رہے تھے، اذان کہی جا چکی تھی، اور چند ہی لمحوں کے بعد اقامت کا انتظار تھا۔ اقامت ہوتی تو تمام نمازی صف بندی کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو رہے تھے اور پھر نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اس دوران بلکہ اذان ہی کے ساتھ ایک بھکاری جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ منشیات کا عادی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، وہ پہلے بھی ہماری بستی میں مانگنے آیا کرتا تھا، تو پہلے وہ گلیوں میں گھوم پھر کے مانگا کرتا تھا، 2-3 دفعہ پہلے آیا ہے۔ اس روز وہ کافی لاغر لگ رہا تھا، بیمار لگ رہا تھا، تو وہ مسجد کے گیٹ میں بیٹھ گیا۔ بظاہر دیکھنے میں وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تو پڑھا لکھا ضرور لگ رہا تھا، اور کسی اچھے گھرانے کا فرزند معلوم ہوتا تھا، پیشہ ور بھکاری نہیں تھا۔ وہ مسجد کے گیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کئی دفعہ نمازیوں نے کہا، میں نے خود اس سے یہ گزارش کی کہ بھائی آپ آئے ہو، اللہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہو، اس طرح کرو، یہاں سے اٹھو اور تھوڑا چلو، وضو کرو، ٹوٹیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہاں سے وضو بناؤ، وضو کرنے کے بعد آؤ ہمارے ساتھ نماز عصر ادا کرو۔ نماز عصر کے بعد جو بات تم نے کرنی ہے نمازیوں سے کر لینا، بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں خود پوری فرما دے گا، محنت اور کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ جناب ہم کہتے رہے، لیکن وہ شخص ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، برابر وہاں پہ بیٹھا رہا۔ ہم نماز ادا کر چکے، نماز ادا کرنے کے بعد نمازی گھروں کو چل دیے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کے نماز عصر ادا کر لے۔ یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ لوگ چلے گئے، وہ بھی جب لوگوں نے نماز ادا کر لی، نماز کے بعد اس نے لوگوں کے سامنے اپنا سوال رکھا، جو بھی تھا 10-20 روپے
खुदा तरसी करते हुए लोगों ने उसकी झोली में डाले, कोई ज़्यादा नहीं तो 50-60 रुपए जमा हुए, तो वो मस्जिद के गेट से चल दिया। ये बात आज भी मेरे जहन में आती है, और जब जब मैं मस्जिद के गेट पर देखता हूँ भिखारियों को बैठे हुए, तो यकीन कीजिए मुझे बड़ा तरस आता है। हमारी मस्जिद गांव की मरकजी जामिया मस्जिद है। रूटीन के मुताबिक आपने भी अपनी मसाजिद के बाहर देखा होगा कि औरतें, मांगने वाली भिखारी औरतें मस्जिद के गेट पर आके बैठ जाती हैं। नमाजी यहाँ से नमाज पढ़ के निकलते हैं, और जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं और ये पल्ला फैला के बैठ जाती हैं। गुजारिश करने का मकसद ये है, आप जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, हमारी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उन तमाम अहबाब से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों की इस्लाह किया करें, ऐसे लोगों को मस्जिद के गेट पर ना बैठने दिया करें, इन्हें मस्जिद के अंदर बिठाएं। यकीन कीजिए मैंने कई दफ़ा उन औरतों से कहा है कि यहाँ पर ना बैठा करो, जुमा की नमाज अदा किया करो, औरतों के साथ बैठा करो, और जुमे के बाद जो तुम्हें मसला है औरतों के सामने बयान करो, नमाजियों के सामने गेट पर बैठ के चाहे बयान करो, लेकिन नमाज जुमा ज़रूर अदा किया करो। और बात वही है कि जिनसे अल्लाह ताला अपने दर पर झुकने की, अपने दर से मांगने की तौफीक छीन लेता है, जिन लोगों को अल्लाह से मांगने की तलब नहीं रहती, जो लोग अल्लाह से नहीं मांगते, लोगों से मांगते हैं, मखलूक से मांगते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके दिल से ये शौक़ भी, शौक़ दुआ भी छीन लेता है।